حضرت سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو جب بسم اللہ خانے کے لیے لے جایا گیا، کہا کہ بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے بسم اللہ شریف پڑھی اور 18 پارے سنا دی۔ استاذ نے کہا حضور آگے بھی پڑھے، کہا نہیں 18 ہی آتے ہیں۔ کہا کیسے یاد ہوئے؟ کہا امی کو یاد تھے، امی پڑھتی تھی، میں یاد کر لیتا۔ پیارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے مزدوروں کی طرح دین کا کام کیا۔ فجر کی نماز کے بعد آپ درس نظامی کی کلاس پڑھاتے، عصر زور تک نماز اسی طرح درس نظامی کی کلاس چلتی، زور سے عصر تک تجوید پڑھاتے، قرآن پاک پڑھنا سکھاتے، عصر سے مغرب تک لوگوں کے سوالات کے جواب دیتے، مغرب سے لے کر عشاء تک گھر والوں کے پاس رہتے، کھانا کھاتے، بچوں کو ٹائم دیتے، عشاء سے لے کر پھر صبح تک 40 سال تک پیارے غوث پاک علیہ الرحمہ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ تو ان کا یہ رستہ ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ رب کو منانا ہے تو ہمارے رستوں پہ چل کے منانا ہے۔ آج ایسا نہیں ہے کہ ہاتھوں میں مندرے ڈال کے بندہ پیر بن جائے گا، مندرے ڈالنے سے اور جبے کبے دستارے پہننے سے اللہ کا ولی بندہ نہیں بنتا۔ ولی بننا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے، اپنے نبی کی غلامی کرنی ہے، یہ رستہ ہی ایسا ہے، اور وہ بڑے کریم ہیں، وہ محروم نہیں رہنے دیتے، عطا فرما دیتے۔ یہ واقعہ آپ نے سن لیا جی۔ داتا پاک حضور علیہ الرحمہ کی مشہور کرامات میں یہ لکھا ہوا ہے، لندن میں ایک انگریز تھا، وہ مسلمان ہو گیا اور چڑھ گیا بھائی لوگوں کے ہاتھے، کہنے لگا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، قرآن پاک میں نے پڑھا ہے لیکن میری ایک بات سمجھ کوئی نہیں آئی۔ انہوں نے کہا وہ کیا بات سمجھ نہیں آئی؟ کہنے لگا کہ سورہ نمل میں یہ موجود ہے کہ آصف بن برخیہ نے آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت ملکہ بلقیس کا حضرت سلیمان کے قدموں میں حاضر کیا تھا، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب مجھے چاہیے۔ جو نبی کے اختیارات کو مانے وہ ولیوں کے اختیارات کو خاک مانے گا؟ انہوں نے چون چراں سے کام لیا، جواب نہ دے سکے، کیوں؟ اس لیے کہ اس سوال کا جواب وہی دینا جو کس نے غوث پاک کے ٹکڑے کھائے ہوئے۔ اب وہ لندن میں رہتا تھا، اس نے بڑا ان سے ہر مرتبہ یہ ٹال جائے، ہوا یہ کہ اتفاق سے وہ پاکستان آیا دورے پہ، جب گزرا نا داتا پاک حضور علیہ الرحمہ کے مزار پاک کے سامنے سے، تو ان کو پتا تھا کہ اگر اس کی نظر پڑ گئی تو کوئی نہ کوئی واردات ہو جائے گی، باتوں میں لگا دیا، چڑیا گھر کی طرف لے گئے، چڑیا گھر کی سیر۔ واپسی پر جب دوبارہ داتا پاک حضور علیہ الرحمہ کے مزار سے گزرنے لگے قریب سے، اس کی نظر پڑ گئی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی نظر نہیں پڑی، داتا پاک کی نظر پڑ گئی۔ اب اس نے کہا یہ کیا ہے جی؟ وہ بھائی لوگ تھے نا، کہنے لگے یہاں پر شرک ہوتا ہے، یہاں پر لوگ آ کر جو ہے وہ ولیوں کو پکارتے۔ اس نے کہا ایسی بات نہیں ہے، میں نے اپنی زندگی شرک میں گزاری ہے، میں پہلے کافر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں نے کفر کی جو تاریکی ہے اور بدبو ہے وہ میں نے دیکھی ہوئی ہے، یہاں پر تو نور اور خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ تو اسی وقت گاڑی رکوائی، آ گیا۔ آپ جائیں نا داتا پاک حضور علیہ الرحمہ کا ایک ادھر والا دروازہ ہے، وہ سونے والا دروازہ اب بند ہوتا ہے، اس وقت یہ کھلا ہوتا تھا، سردیوں کا موسم تھا۔ وہ انگریز جو مسلمان ہو چکا تھا، جب وہ سیڑھیوں سے چڑھنے لگا، اب وہ لوگ جو تھے وہ پیچھے پیچھے تھے کہ آج لگتا ہے بندہ ہاتھ سے گیا، لیکن جب آپ سیڑھیوں سے چڑھ رہے، وہ آدمی چڑھ رہا تھا، آگے سے ہی کیا ہوا، سردی کا موسم تھا، اس کے ہاتھ میں پیالی تھی، سیڑھیوں پہ چڑھا، ہاتھ میں پیالی لے کے وہاں پر کانپنے لگ گیا۔ پیچھے سے وہ ہے، کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ جس سوال کا آج تک تم جواب نہیں دے سکے تھے وہ جواب مل گیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ابھی چڑھا ہوں تو یہاں پر ایک بابا جی بیٹھے تھے، انہوں نے مجھے سلام کیا ہے اور کہا سردی کا موسم ہے، کوئی چائے کی پیالی نہ ہو جائے؟ تو کہتے ہیں میں چائے کی پیالی یہ دے کے، انہوں نے کہا چائے کی پیالی کوئی اور دے کے گیا ہوگا۔ کہا نہیں، وہ سوال جو میں نے تم سے کیا تھا کہ آصف بن برخیہ نے آنکھ جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت کیسے قدموں میں حاضر کیا؟ کہا یہ جو میری پیالی ہے، لندن میں جو میرا کچن ہے، جو میرا ڈرائنگ روم ہے جہاں پر میں چائے پیتا ہوں، یہ وہی لندن والی پیالی ہے اور تازہ تازہ چائے بن کے وہاں سے ابھی آئی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ،
حق جاری یا غوث اعظم یا غوث اعظم یا غوث اعظم یا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ تو وہ کہنے لگا کہ وہ مسئلہ سمجھا گئے، تمہیں تو اس کا جواب نہیں آیا تھا، انہوں نے پیالی کے ذریعے سمجھایا ہے کہ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہو۔